اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واشدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا مباحثہ کتاب شرح امثلہ میں، اور ہماری جو بحث ہے وہ فعل مستقبل میں تھی۔ پیچھے والے مباحثے میں کہا تھا کہ فعل مستقبل کے 14 صیغے ہیں، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، 2 متکلم کے۔ 6 جو غائب کے ہیں 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے۔ جو 3 مذکر کے تھے وہ تھے یضرب، یضربان، یضربون۔ جو 3 مؤنث کے تھے وہ ہیں تضرب، تضربان، یضربن۔ جو 6 مخاطب کے ہیں ان میں سے بھی 3 مذکر کے ہیں، 3 مؤنث کے۔ جو 3 مذکر کے ہیں تضرب، تضربان، تضربون، اور جو 3 مؤنث کے ہیں تضربین، تضربان، تضربن، اور 2 صیغے متکلم کے ہیں اضرب، نضرب۔ جو 6 صیغے مخاطب کے تھے فعل مستقبل مخاطب کے، ان میں سے پہلے جو 3 مذکر کے صیغے ہیں ان کی وضاحت اور تھوڑی سی تشریح میں پچھلے مباحثے میں عرض کر چکا ہوں۔ ان 3 کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اگلے صیغے جو ہیں 3 مؤنث کے اور 2 متکلم کے کوشش کریں گے کہ آج کے مباحثے میں ان کو بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ جو 6 مخاطب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر کے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ تضرب، تضربان، تضربون۔ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تضرب یعنی میزنی تو یک مرد حاضر در زمانہ آئندہ، کہ مارے گا تو ایک مرد، موجود مرد، حاضر مرد آنے والے زمانے میں۔ کہتے ہیں کہ صیغہ جو ہے یہ تضرب واحد مذکر مخاطب کا ہے، فعل مضارع ہے، صحیح ہے، یعنی اس میں کوئی حروف زائد نہیں ہے، حرف علت نہیں ہے، ثلاثی ہے، 3 حرفی ہے، جو 6 ثلاثی کے باب میں ہیں ان میں سے مجرد ہے، معلوم ہے۔ کہتے ہیں تضرب اصل میں ضربہ تھا، تضرب در اصل ضربہ بود، تضرب اصل میں ضربہ تھا، مفرد مذکر مغایب بود۔ یہ ضربہ مفرد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ضربہ مفرد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ تھا۔ خواستیم مفرد مذکر مخاطب بنا کنیم، ہم نے کیا کہا؟ جو مفرد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ تھا ہم نے چاہا کہ اس کو کیا بنائیں؟ مفرد مذکر مخاطب فعل مضارع بنائیں، یعنی ہم نے کہا کہ ضربہ سے ہم اس کو تضرب بنائیں، از فعل مستقبل، فعل مستقبل سے بنائیں، یعنی مفرد مذکر مخاطب فعل مستقبل بنائیں۔ کہتے ہیں کہ کس طرح بنائیں گے؟ ضربہ سے تضرب کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں کہ تا کہ علامت استقبال بود، وہ تا جو علامت استقبال ہے، در اولش در آوردیم، اس کو ضربہ کے شروع میں لے آئے۔ ضربہ تھا تائے مفتوحہ، اس کے شروع میں لائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تا ضربہ۔ کیا بن گیا؟ تا ضربہ۔ جب تا ضربہ بنا تو اب کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں فاعل فعل را ساکن، اب وہ فاعل فعل جو ضربہ میں فاعل فعل تھا کیا تھا؟ فاعل فعل کی جگہ پر ضاد، حرف ضاد ہے، اس ضاد کو کیا کر دیا ہم نے؟ ساکن کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ تضربہ۔ کیا بنا ہے؟ تضربہ۔ عین الفعل را مکسور، عین الفعل کلمہ کیا ہے؟ ضربہ میں عین الفعل کیا تھا؟ را، حرف را کو کیا کر دیا؟ کسرہ دے دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ تضربہ۔ ضربہ تھا، تا کو شروع میں لائے، ضاد کو ساکن کر دیا، را کو کسرہ دے دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ تضربہ۔ ولام الفعل را مضموم کردیم، اور لام الفعل جو حرف با ہے اس کو ضمہ دے دیا، تو کیا بن گیا؟ جو تضربہ تھا وہ با کے ضمہ کے ساتھ کیا بن گیا؟ تضربو شد، تضربو بن گیا بر وزن تفعلو، تفعلو کے وزن پر۔ کہتے ہیں ضاد فاعل فعل ہے، جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ حرف ضاد تضربو میں بھی حرف ضاد جو ہے یہ فاعل فعل ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ ضاد فاعل فعل کہہ رہے ہیں، تا کہاں جائیں گے؟ بابا یہ تا جو ہے اس کا حرف اصلی نہیں ہے، اس تا کو جو ہم لے آئے ہیں یہ عارضی طور پر مستقبل بنانے کے لیے، اس کا جو مادہ اصلی ہے وہ ضاد را با، ضرب ضاد را با ہے۔
ضاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے. اور اس کی ضمیر تضربو کی ضمیر منفصل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انتا ہے، دروے مستتر بے استطار واجبی، اور وہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور اس کا چھپا ہوا ہونا بھی واجب ہے، جائز نہیں ہے، واجب ہے بلکہ. اور یہ ضمیر جو ہے محل کے اعتبار سے مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ضمیر اس کا فاعل ہے. محلن مرفوع است فاعلش بود باشد، وہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر محلن مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا فاعل ہے. تضربو ہے، آسان ہے، تضربو تضربان ہے. تضربان جو ہے وہ ہم نے کئی مرتبہ پیچھے تثنیہ کے جتنے صیغے بنائے، بالکل آسان ہے. تضربو سے کیا کریں گے؟ الف جو علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ہے اس کو آخر میں لے آئیں گے، نون کے ساتھ، نون جو ہے وہ علامت رفع ہے، لہذا تضربو سے الف اور نون کا جب اضافہ کر دیں گے تو تضربان ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ یعنی میزانید شما دو مردان حاضر در زمان آئندہ، کہتے ہیں کہ ماریں گے آپ دو موجودہ مرد آنے والے زمانے میں. صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے، فعل مضارع ہے، صحیح ہے، ثلاثی مجرد معلوم. تضربان دراصل تضربو بود، کیونکہ جب ہم نے دو کی ہی قید کرنی ہے، تثنیہ سے قید کرنی تھی تو دو مرتبہ کہنا پڑتا تضربو تضربو، تو لہذا ایک سے زائد کو حذف کر کے تضربو سے ہم نے کیا بنانا ہے؟ تضربان بنائے. کہتے ہیں تضربو تھا مفرد بود، مفرد تھا، خاصتیم تثنیہ بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو کیا بنائے؟ تثنیہ بنائے. الف کے علامت تثنیہ، وہ الف جو علامت تثنیہ، وہ ہم ضمیر فاعل بود، اور وہ الف علامت جو تثنیہ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ضمیر فاعل ہے، کیا کیا اس کو؟ بانون عوض رفع، وہ اس نون کے ساتھ، الف کو اس نون کے ساتھ جو نون رفع کے عوض میں ہے. تضربو کے اندر جو رفع ہے با کے اوپر ضمہ جس کو کہتے ہیں، یہ حالت رفع جو ضمہ کے ساتھ آئی ہے، فعل میں جو حالت رفع ضمہ کے ساتھ آ رہی ہے، یعنی فعل مرفوع ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل مرفوع ہے یا منصوب وہ ہے منصوب ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ وہ نون کو ساتھ میں لائے ہیں الف کے ساتھ تاکہ پتہ چلے کہ یہ فعل مرفوع ہے، اس کو آخر میں لے در آخرش در آوردیم. تضربان شد بر بدن تفعلان، یہ تضربان بر بدن تفعلان کے ہو گیا. ضاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل. الف جو ہے اس میں دو چیزیں ہو گئیں تضربان میں، یہ پہلا تا جو ہے یہ علامت استقبال ہو گیا، ضاد را با یہ اس کا اصلی مادہ ہے. الف اور نون جو ہیں، الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ہے، اور نون عوض رفع ہے. کہتے ہیں کہ وہ الف علامت تثنیہ و ہم ضمیر فاعل، یہ الف علامت تثنیہ اور ضمیر فاعل ہے، و نون عوض رفع است، اور نون جو ہے یہ رفع کے بدلے میں ہے. در واحد بود، جو کہ واحد میں موجود تھا، تضربو میں موجود تھا. و ضمیر منفصلش انتما است، اور اس کی ضمیر منفصل جو ہے وہ ضمیر انتما ہے، ضمیر تضربان میں انتما ہے. تضربون یعنی میزانید شما گروہ مردان حاضر در زمانہ آئندے، کہ ماریں گے آپ موجودہ مردوں کی ایک جماعت آنے والے زمانے میں. صیغہ جمع مذکر مخاطب ہے، فعل مضارع ہے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. تضربون کہتے ہیں کہ در اصل تضربو بود، تضربون اصل میں تضربو تھا، بالکل جس طرح کے پیچھے والے صیغوں میں ہم نے 2-3 مرتبہ یہ بنایا ہے، آسان ہے بالکل. واحد بود، واحد تا خواستیم کے جمع بنا کنیم، ہم نے چاہا جمع بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع بنائیں. واو کے علامت جمع مذکر و ضمیر فاعل بود، بانون عوض رفع در آخرش در آوردیم. تضربو تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع بنائیں، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ واو جو واو علامت جمع مذکر بھی ہے اور ضمیر فاعل بھی ہے، اس واو کو نون کے ساتھ، وہ نون جو عوض رفع میں ہے اس نون کے ساتھ تضربو کے آخر میں لگا دیا. تضربو تھا، با کے ساتھ آپ واو اور نون کا اضافہ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ تضربون بر وزن تفعلون. ضاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل. واو ضمیر فاعل ہے اور یہ واو علامت جمع مذکر ہے، نون جو ہے یہ عوض رفع ہے، اور اس کی ضمیر منفصل جو ہے وہ انتم ہے. کہتے ہیں کہ وہ ہم ضمیر فاعل و نون عوض رفع، یہ نون عوض رفع ہے. در واحد بود جو واحد میں تھا، وہ ضمیر منفصلش انتم است، اور اس کی ضمیر منفصل جو ہے وہ انتم ہے. یہ 3 صیغے جو ہم نے ان کا خلاصہ پہلے بتایا تھا پچھلے مباحثے میں، ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اگلے جو 3 صیغے ہیں فعل مستقبل مخاطب کے 6 صیغوں میں سے مؤنث کے 3 صیغے،
تضربینا، تضربانے، تضربنا، یہ بالکل تھوڑا سا پچھلے سیغوں کی نسبت تھوڑا سا مشکل ہیں، میں ان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ کر کے اکتفا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ تضربینا اصل میں تضربو تھا، تضربینا بھی اصل میں تضربو تھا، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ تھا۔ ہم نے چاہا کہ اس کو واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ بنے، تضربو تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ بنے۔ جب ہم نے اس کو واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ بنانا چاہا تو وہ یا جو علامت مخاطب ہے، وہ یا ساکنہ جو علامت واحد مخاطب ہے، وہ اس کے آخر میں لے آئے، کس کے ساتھ؟ نون کے ساتھ، وہ نون جو عوض رفع ہے۔ تضربو تھا، با کے بعد ہم نے یا ساکنہ جو یا ساکن واحد اور مخاطب کی علامت ہے، اس یا ساکن کا اضافہ کر دیا اور ساتھ میں نون کو بھی لے آئے۔ کون سی نون؟ جو تضربو میں ضمہ تھا اس کے عوض میں جو نون ہے وہ یہاں پر بھی نون کو لے آئے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تضربو تھا تو یا اور یا ساکن ہے، نون مفتوح ہے، تضربونا بن گیا۔ یا چاہتا ہے کہ میرا ماقابل کیا ہونا چاہیے؟ میرا ماقابل مکسور ہونا چاہیے۔ الف چاہتا ہے میرا ماقابل مفتوح ہونا چاہیے۔ واو چاہتا ہے کہ میرا ماقابل مضموم ہونا چاہیے، ضمہ ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یا با کے ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا یا کی مناسبت کی وجہ سے۔ تو جو تضربو تھا، اب اگر یا با کے اوپر کسرہ آ گیا، ساتھ میں نون، ساتھ میں یا جو کہ واحد مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے، جو واحد اور مخاطب کی علامت ہے، اس کو لے آئے اور ساتھ میں نون ہے، تو یہ تضربو تضربینا ہو گیا۔ تضربو اصل میں کیا ہو گیا؟ تضربینا، بر وزن تفعیلینا، یہ تضربو ہو گیا۔ تضربو کے بعد ہے تضربانے۔ تضربانے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تضربانے وہ کہتے ہیں کہ تضربانے اصل میں تضربینا تھا، تضربانے اصل میں تضربینا تھا۔ تثنیہ کے لیے ہمارے پاس کون سی علامت ہے؟ تثنیہ بنانے کے لیے رفعی حالت میں ہمارے پاس جو علامت ہے وہ علامت ہے الف۔ وہ الف جو علامت تثنیہ بھی ہوتا ہے اور ضمیر فاعل بھی ہوتا ہے۔ تضربینا مؤنث واحد مخاطبہ کا صیغہ تھا، اسی سے ہم نے اس کو تثنیہ بنانا ہے، تو الف جو علامت تثنیہ تھا اس کو با اور یا کے درمیان لے آئے۔ تضربینا تھا، با اور یا کے درمیان الف علامت تثنیہ جو تھا اس کو لے آئے۔ جب الف علامت تثنیہ تھا اس کو لے آئے تو اب الف بھی ساکن، حمزہ جو ہے الف جو ہے یہ بھی ساکن، یا بھی ساکن۔ جب یا بھی ساکن ہے اور الف بھی ساکن ہے تو کہتے ہیں کہ التقاء سکنین ہو گیا الف اور یا کے درمیان۔ اب ہم کس کو گرائیں گے؟ یا کو گرائیں یا الف کو؟ لہذا الف کو تو ہم ضرورت کے طور پہ لے آئے ہیں، اور جب الف کو ضرورت کے طور پر لے آئے ہیں تو ہم نے یا کو گرا دیا، یا کو گرا دیا۔ جب یا کو گرا دیا تو الف کیا چاہتا ہے؟ ابھی میں نے گزارش کی، الف چاہتا ہے کہ میرا ماقابل کیا ہونا چاہیے؟ مفتوح ہونا چاہیے، تو با کے کسرہ کو فتح میں تبدیل کر دیا اور نون کے فتح کو کسرہ میں تبدیل کر دیا۔ متوجہ ہے؟ با کے کسرہ کو فتح میں، نون کے فتح کو کسرہ میں تبدیل کر دیا۔ تو تضربینا جو تھا الف کا اضافہ ہوا ہے یا التقاء سکنین کی وجہ سے گر گئی ہے، با کے کسرہ کو فتح میں تبدیل کر دیا، نون کے فتح کو کسرہ میں تبدیل کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ تضربانے، بر وزن تفعیلانے۔ اگلا صیغہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تضربنا۔ تضربنا کہتے ہیں کہ تضربنا جمع کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، مخاطب ہے، جمع مؤنث مخاطب فعل مستقبل کا صیغہ ہے۔ تضربنا اصل میں تضربینا تھا، تضربنا اصل میں تضربینا تھا۔ اب اس کو بنانے کے لیے کیا ہمارے پاس موجود ہے؟ یا ہم بناتے ہیں واو کے ساتھ جو علامت جمع ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، یا وہ نون جو نون علامت جمع تھی اس نون کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تضربینا میں ہم وہ نون مفتوحہ جو علامت جمع ہے، علامت جمع مؤنث ہے، اس نون کو استعمال کیا ہے۔ جو نون علامت جمع مؤنث بھی ہے اور ضمیر فاعل ہے اس کو آخر میں لے آئے۔ تضربینا تھا تو اب یہ کیا بن گیا؟ تضربینانا،
तज़रबीना था तो उस नून के बाद एक और नून को ले आए जो जमा की अलामत है, जमा मुन्नस और ज़मीर फ़ाइल है, तो ये क्या बन गया? तज़रबीना। जब ये तज़रबीना बना है तो दो नूनें जमा हो गई। ये क्या हो गई? दो नूनें जमा हो गई। कौन कौन सी दो नूनें जमा हो गई? एक नून जो है, ये नून पहली नून जो है मौजूदा तज़रबीना नाम है, ये एवाज़ रफ़ा है। तज़रबीना था, नून को हम क्यों लाए थे? एवाज़ रफ़ा के बदले में है, एवाज़ रफ़ा है। और दूसरी नून जो है ये जमा मुन्नस की अलामत है। दो नूनें जमा हो गई, तज़रबीना नाम है। अब एक ही कलमा में है पहली नून। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं, मुतवज्जह रहिए, कि ये भी कह सकते हैं कि तज़रबीना में पहली नून जो है ये मुअरब की नून है, एराब की नून है, एराब के बदले में है। दूसरी जो नून है वो मबनी की नून है, वो बिना की नून है, यानी वो मबनी अलल फत वाली नून है। यानी कलमा एक है, वही एक कलमा में मुअरब भी हो रहा है, जमा हो रहा है, मबनी भी जमा हो रहा है। तो एक कलमा में एक ही कलमा मुअरब भी हो और मबनी भी हो, ये नहीं हो सकता। लिहाजा हमने क्या किया है कि पहला नून जो था वो उस नून को गिरा दिया। पहला नून जो एवाज़ रफ़ा के था उसको गिरा दिया। तो फिर जब वो नून गिरा तो फिर क्या बन गया? फिर तज़रबीना बन गया। तज़रबीना ना था तो जब नून अव्वल को गिरा दिया तो फिर तज़रबीना बन गया। अब कहते हैं कि जब ये तज़रबीना बना है तो ये तज़रबीना और वाहिद मुअन्नस मुखातबा का सीगा और ये सीगा दोनों एक जैसे हो गए, इश्तिबाह पैदा हो रहा है कि ये तज़रबीना जमा मुअन्नस मुखातब का है या वाहिद मुअन्नस मुखातब का है। तो उन्होंने कहा कि इस मुनासबत से हमने बीच में से या को हज़्फ़ कर दिया। हमने या को क्या कर दिया? हज़्फ़ कर दिया। जब या तज़रबीना था तो जब उस या को हज़्फ़ कर दिया तो उससे पहले वाले बा जो लामुल फ़ेल है हमारे पास, जो हर्फ लामुल फ़ेल है, उस बा को साकिन कर दिया। तज़रबीना था, या साकिन हो गया, तज़रबीना था हो गया। जब बा को साकिन कर दिया तो ये हो गया तज़रबना, बर वज़न तफ़इलना, ज़ाद फ़ाउल फ़ेल, रा ऐनुल फ़ेल, बा लामुल फ़ेल। और वो कहते हैं कि इसके अंदर जो ज़मीर मुस्ततर है वो ज़मीर मुस्ततर, अगर उसको मुनफसिल देखना चाहें तो वो ज़मीर मुस्ततर जो है वो मुनफसिल करेंगे तो वो अंतुन्ना है, ज़मीर अंतुन्ना है और वो उसका फ़ैल होती है और वो मरफू होती है। हमारे पास अगले जो दो सीगे हैं वो हैं मुतकल्लिम के, वे बिल्कुल आसान है। मुतकल्लिम के सीगे हैं, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा जो है अज़रिबो। कहते हैं कि अज़रिबो असल में ज़राबा था, अज़रिबो असल में ज़राबा था। हमने चाहा कि इसको वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनाए। अलिफ मफ्तूहा, वो हमज़ा मफ्तूहा जो अलामत मुतकल्लिम के तौर पर शुमार होता था उसको शुरू में ले आए। अलिफ मफ्तूहा को शुरू में ले आए। फ़ाउल फ़ेल को साकिन कर दिया, यानी ज़ाद को, हर्फ ज़ाद को, ऐनुल फ़ेल रा को कसरा दे दिया और लामुल फ़ेल बा को ज़म्मा दे दिया। तो ये क्या बन गया? ज़राबा से अज़रिबो, अफ़इलो। और इसके अंदर जो ज़मीर मुस्ततर है और मुस्ततर होना वाजिब है वो ज़मीर आना है, ज़मीर आना है जो इसका क्या होता है? फ़ैल वाक़ होता है। नज़रिबो जमा मुतकल्लिम माल गैर का सीगा है। कहते हैं कि नज़रिबो भी ज़राबा था, जिस तरह हमज़ा ले आए थे, यहाँ नून जो अलामत जमा मुतकल्लिम माल गैर है उसको शुरू में ले आए, फ़ाउल फ़ेल को साकिन कर दिया, ऐनुल फ़ेल को कसरा दे दिया, लामुल फ़ेल को ज़मा दे दिया। तो ये क्या बन गया? ज़राबा से नून शुरू में ले लें, मफ्तूहा को ज़ाद को साकिन कर दें, नज़, रा को कसरा दे दें, रे, बा को ज़मा दे दें तो बो, नज़रिबो बर वज़न नफ़इलो। और इसके अंदर जो ज़मीर मुस्ततर है जिसका इस्तितार भी वाजिब है, छुपा हुआ होना वाजिब है, वो ज़मीर नहनु है, वो ज़मीर नहनु है जो महल के एतबार से मरफू है, वो इसका फ़ाइल है। कहते हैं कि तज़रबीना यानी मिज़नी तू यक ज़न्ने हाज़िरा दर ज़माने आइंदे, कि मारेगी तू एक मौजूदा औरत आने वाले ज़माने में। सीगा वाहिद मुखातब मुअन्नस है, फ़ेल मुज़ारे है, सही सुलासी मुजर्रद मालूम है। तज़रबीना दरअसल तज़रिबो بود, तज़रबीना असल में तज़रिबो था। वाहिद मुज़क्कर मुखातब था, वाहिद मुज़क्कर मुखातब था। हमने चाह ख़ास्तीन मुफ़रद मुखातब मुअन्नस भी न कुने, जो मुफ़रद मुज़क्कर मुखातब था हमने चाह को उसको मुफ़रद मुअन्नस मुखातब बनाए।
یا ساکن کے علامت واحدہ مخاطبہ مؤنث بود با نون عوض رفع در آخرش در آوردیم. وہ کہتے ہیں کہ وہ یا ساکن جو علامت واحد مؤنث مخاطب تھی، وہ یا جو واحد مؤنث مخاطب کی علامت تھی، اس یا کو نون کے بدلے میں، نون کے ساتھ، وہ نون جو عوض رفع ہے اس کو استضربو کے آخر میں لے آئے. وما قبل یا را از برائے مناسبت یا کسر دردیم. اور وہ کہتے ہیں کہ یا سے پہلے کیا تھا؟ با ہے، حرف با. حرف با کو یا کی، یا کیا چاہتا ہے؟ میرا ما قبل مکسور ہو. وہ کہتے ہیں کہ یا سے پہلے با کے اوپر کیا کر دیا؟ کسرہ دیا. تضربو تھا، یا اور نون کو آخر میں استعمال کر دیا، با کے ضمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا. تضرے با کے اوپر ضمہ تھا، تضرے بو تھا، تضرے بے کسرہ میں تبدیل، تضرے بے ہو گیا. یا کا اضافہ کر تضرے بی، نون عوض رفع جو ہے اس کو جب آخر میں استعمال کیا تو یہ کیا ہو گیا؟ تضرے بی نا. تضرے بو تھا، تضرے بے بنایا، یا اور نون کا جب اضافہ ہوا تو تضرے بی نا ہو گیا. بر وزن تفعیلین زاد فاول فعل را عین الفعل با لام الفعل ہے. یا ساکن علامت مخاطبہ مؤنث، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یا تضربین میں یا ساکن ہے یہ علامت مؤنث سے مخاطب بھی ہے، وہ ہم ضمیر فاعل اور یہی ضمیر فاعل بھی ہے. اور نون جو ہے یہ عوض رفع ہے اور اس کی ضمیر منفصل جو ہے وہ انت ہونا چاہیے. یہاں جو ہے کتاب میں انتا لکھا ہے لیکن انتا نہیں بلکہ انتے ہونا چاہیے. تضربان یعنی می زنید شما دو زن حاضرہ در زمان آئندہ، کہ ماریں گی آپ دو موجودہ خواتین آنے والے زمانے میں. صیغہ تثنیہ مخاطب مؤنث ہے، یہ صیغہ جو تثنیہ مخاطب مؤنث ہے، فعل مضارع صحیح ثلاثی مجرد معلوم ہے. تضربان در اصل تضربین بود، تضربان اصل میں تضربین تھا. کہتے ہیں مفرد بود، یہ مفرد کا صیغہ تھا. خواستیم تثنیہ بنا کنیم، ہم نے کیا چاہا کہ اس کو تثنیہ بنائے. الف کے علامت تثنیہ و ضمیر فاعل است قبل از یا در آوردیم. تثنیہ بنانے کے لیے میں نے کئی مرتبہ گزارش کیا کہ وہ الف علامت تثنیہ ہے، اس الف علامت تثنیہ کو با اور یا اور نون کے درمیان، با اور یا کے درمیان لے آئے. کہتے ہیں کہ جب اس کے درمیان لے آئے تو التقاء ساکنین شد میان یا و الف. اب یا بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے، یا اور الف کے درمیان کیا ہو گیا؟ التقاء ساکنین ہو گیا. یا بے التقاء ساکنین بے افتاد، یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے کیا کر دیا؟ گرا دیا. جب یا کو گرا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ تضربانا. تضربانا ہو گیا، تضربینا تھا، یا کو گرا دیا تو یہ کیا ہو گیا؟ تضرب اور درمیان میں الف لے آئے تو الف کی وجہ سے با کے کسرہ کو فتح میں تبدیل کر دیا تو تضربانا شد. فتح نون را بدل بے کسرہ کر دیم، نون کے فتح کو کسرہ میں تبدیل کر دیا. تضربان شد بر وزن تفعیلان. ضاد فاول فعل را عین الفعل با لام الفعل و ضمیر منفصل شے انتما است، اور اس کی ضمیر منفصل جو ہے وہ انتما ہے. کہتے ہیں تضربنا یعنی میزانید شما گروہ زنانے در حاضرہ در زمانے آئندے، کہ ماریں گے آپ موجودہ عورتوں کا گروہ آنے والے زمانے میں. صیغہ جمع مؤنث حاضر ہے، فعل مضارع سے ہے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. تضربنا در اصل تضربین بود، تضربنا اصل میں تضربین تھا. واحد بود خواستیم جمع بنا کنیم، واحد تھا ہم نے چاہا کہ اس کو جمع بنائے. جمع بنانے کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نون کے علامت جمع مؤنث و ضمیر فاعل بود در آخرش دور آوردیم. تضربین تھا، تضربین کے آخر میں وہ نون جو علامت جمع مؤنث اور ضمیر فاعل تھی اس کو لے آئے تو تضربینا نہ ہو گیا. تضربینا تھا تو ایک نون مفتوحہ کا اضافہ ہو گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ تضربینا نہ شد. اجتماع نونین شد، دو نون جمع ہو گئی. کون کون سی متوجہ رہ گیا؟ نون اول نون اعراب، یہ جو تضربینا میں پہلی نون ہے. تضربینا صیغے میں چلے جائیں، جب ہم نے کہا تضربینا بنایا ہے تو کیسے بنایا ہے؟ تضربینا میں جو نون ہم لے آئے تھے ہم نے کہا تھا کہ یہ اعواز رفع ہے، وہ رفع جو واحد میں تھا اس کے بدلے میں ہے. یہ اعراب کی علامت ہے، معرب ہونے کی علامت یہ معرب ہے. و نون ثانی نون بنا، اور یہ دوسری نون جو ہے یہ مبنی والی نون ہے، یعنی یہ مفتوح ہے اور یہ ہمیشہ مفتوح رہتی ہے، اس کے اعراب میں تبدیلی نہیں آتی.
اجتماع اعراب و بنا در کلمہ واحد جائز نبود، ایک ہی کلمہ معرب بھی ہو مبنی بھی ہو، ایک ہی کلمہ میں علامت اعراب بھی ہو علامت بنا بھی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اول نون اعراب است و نون ثانی جائز نون بنا است، اجتماع اعراب و بنا در کلمہ واحدہ جائز نبود، لہذا نون اعرابی را حذف کر دیں۔ پہلے والی نون جو تھی وہ نون جو عوض اعراب تھی، رفع کے بدلے میں تھی، اس نون کو ہم نے حذف کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ تضربین شد، تضربین نہ تھا، ایک نون کو نکال دیا تو تضربین شد، مشتبہ شد بمفرد خودش۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تضربنا اصل میں کیا تھا؟ تضربینہ تھا، تضربینہ سے تضربنا بنا رہے تھے نا، کہتے ہیں کہ تضربینہ سے جب تضربنہ بنا رہے تھے تو اب جب ایک نون کو حذف کر دیا تو وہ بھی تضربینہ ہو گیا، یہ جمع کا صیغہ جو بنا رہے تھے وہ خود مفرد کے ساتھ مشتبہ ہو گیا، تو کیا کریں؟ کہتے ہیں از برائے رفع اشتباہ یا را حذف کر دیں۔ اشتباہ سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ تضربینہ تھا تو ہم نے درمیان میں سے یا کو حذف کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ تضربینہ ہو گیا۔ واللام الفعل را ساکن کر دیم، اور با کو کیا کر دیا؟ جو مکسورہ تھی اس کو ساکن کر دیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ تضربینہ تھا تو تضربنہ ہو گیا، تضربنہ شد بر وزن تفعلنا، زاد فاعل فعل را عین الفعل با لام الفعل، نون علامت جمع مؤنث ہے اور یہ ضمیر فاعل ہے، اور اس کی ضمیر منفصل جو ہے وہ ضمیر انتن ہے۔ وآن دو کے حکایت نفس متکلم ربود اضربو نضربو، جو دو متکلم کے تھے بالکل آسان ہے، انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اضربو یعنی میزنم من یک مرد یا یک زن در زمانے آئندہ، ماروں گا میں ایک مرد، یا اگر عورت ہے تو کہے کہ ماروں گی میں ایک عورت آنے والے زمانے میں۔ صیغہ متکلم واحد ہے، فعل مضارع صحیح ثلاثی مجرد، معلوم ہے اضرب در اصل ضربہ بود، اضرب ضربہ تھا، مفرد مذکر غائب تھا، فعل ماضی سے تھا، مفرد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ تھا، ضربہ تھا اضرب۔ خاص تین متکلم واحدہ بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ بنائیں، از فعل مستقبل، حمزہ مفتوحہ کے حرف استقبال، وہ حمزہ مفتوحہ جو علامت استقبال ہے وہ علامت متکلم واحد بود، اور واحد متکلم کی علامت تھا در اولش در آوردیم، اس کو شروع میں لے آئے۔ وفاء الفعل را ساکن، ضربہ تھا، حمزہ مفتوحہ کو شروع میں لے آئے، اضربہ بن جائے گا، زواد کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا تو اضربہ بن جائے گا، عین الفعل کو کیا کر دیا؟ کسر دے دیا تو یہ کیا بن گیا؟ اضربہ بن گیا، اور لام الفعل کو کیا کر دیا؟ ضمہ دے دیا تو یہ اضربو بن گیا۔ کہتے ہیں کہ وفاء الفعل را ساکن، فاء الفعل کو ساکن کر دیا، عین الفعل را مکسور، عین الفعل را جو ہے اس کو مکسور کر دیا، لام الفعل را مضموم، اور لام الفعل جو با تھا اس کو ضمہ دے دیا تو یہ کیا بن گیا؟ اضربو شد بر وزن افعلو۔ کہتے ہیں زاد فاء الفعل را عین الفعل با لام الفعل و ضمیر منفصل انا است، اور اس کی ضمیر منفصل جو ہے وہ انا ہے، کہ دروی مستتر است جو یہاں پر چھپی ہوئی ہے، بے استطار واجبی، اور اس کا مستتر ہونا بھی واجب ہے، اور یہ ضمیر کیا ہے؟ محلا مرفوع است فاعل شبود باشد، اور وہ ضمیر محلا مرفوع ہے کیونکہ وہ اس کا فاعل ہے۔ نضربو یعنی میزنی ما دو و مردان، یا دو زنان یا گروہ مردان یا گروہ زنان در زمانے آئندہ، کہتے ہیں کہ ہم دو مرد، دو عورتیں یا سب مرد، مردوں کی جماعت یا سب عورتیں عورتوں کی جماعت ماریں گے آنے والے زمانے میں۔ صیغہ متکلم مال غیر است، صیغہ متکلم مال غیر ہے، فعل مضارع ہے، صحیح ثلاثی مجرد، معلوم ہے نضربو در اصل ضربہ بود، جس طرح اضربو ضربہ تھا نضربو بھی ضربہ تھا، بالکل اضربو اور نضربو ایک ہی طریقہ ہے۔ وہاں پر ہم حمزہ مفتوحہ کو لے آئے تھے شروع میں، ضربہ کے شروع میں، یہاں نون مفتوحہ کو لیں گے۔ کہتے ہیں کہ مفرد مذکر غائب تھا، فعل ماضی تھا، ہم نے چاہا کہ اس کو خاص تین کے متکلم مال غیر بنا کنیم، ہم نے چاہا کہ اس کو جمع متکلم مال غیر بنائیں فعل مضارع سے۔ نون کے علامت استقبال، وہ نون جو علامت استقبال ہے وہ متکلم مال غیر ہے، در اولش در آوردیم، اس کو شروع میں لے آئے۔ فاعل فعل
نظاربا بن گیا، نون کو جو مفتوح جب شروع میں ضربہ تھا نظاربا بن گیا فاول فعل، زاد کو کیا کر دیا ساکن کر دیا نظربا بن گیا، عین الفعل را جو ہے اس کو کسرہ دے دیا تو یہ کیا بن نظربا بن گیا، فاول لام الفعل جو با ہے اس کو ضمہ دے دیا تو یہ نظربا ہو گیا۔ کہتے ہیں فاول فعل را ساکن وہ عین ساکن کر دیا زاد کو، عین الفعل را جو ہے اس کو کسرہ دے دیا، لام الفعل با جو ہے اس کو ضمہ دے دیا نظرب شد۔ بر وزن نفعلو، نون حرف استقبال ہے، علامت متکلم مال غیر ہے، زاد فاول فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ دَرْعُ مستتر است، اور کہتے ہیں کہ درعو مستتر، اور اس کے اندر نحن ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے باستتار واجبی، اور اس کا چھپا ہونا بھی واجب ہے، اور وہ ضمیر جو نحن ہے وہ محلن مرفوع ہے، کیوں تا فاعل شبود باشد، کیونکہ وہ اس کا فاعل ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔